السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا حساس ہے اور مکمل روحانی تدبیر کے حوالے سے مکمل گائیڈ لائن ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو مکمل آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ ذہول کی نحوست سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ آج کل جس شخص کو بھی میں ذائقہ دیکھ رہا ہوں، جو موسٹلی کیسز میں مالی پریشانی، تنگ دستی، رزق کے مسائل آ رہے ہیں، یعنی اگر میں دن میں 100 کے قریب اگر ذائقے کا انالیسس کرتا ہوں یا 100 کالز آتی ہیں مجھے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے 50-60% کال جو ہوتی ہیں وہ رزق سے متعلق آتی ہیں سلسلہ، اور اس میں رزق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ہماری مالی حالات صحیح نہیں ہے، قرض ہو گئے، قرض چڑھ گیا ہم پہ، مالی مشکلات ہے، یا رزق آ رہا ہے تو بہت رک کے آ رہا ہے، اس سے مالی مسائل نہیں حل ہو رہے، کئی پروجیکٹ ہمارے رک گئے ہیں، مالی نقصانات ہو رہے ہیں، پریشانیاں، بہت سے اس طرح کے سوالوں کے جواب میں روزانہ دیتا ہوں سلسلہ۔ اور موسٹلی جب کیسز کا انالیسس کرتے ہیں تو اس میں سیٹن کی پوزیشن نیگیٹو ہوتی ہے، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں ذائچے میں، اور پوزیشن بھی نیگیٹو ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ ذہول کی نحوست، ذہول کا ڈہیہ، ذہول کی 60-70 یا ذہول کے دشا کا ایکٹیویٹ ہونا اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ بس بیسکلی ذہول جو ہے آپ کے کاموں میں رکاوٹ، الجھن، پریشانی، نقصانات، نحوست، قرض کے مسائل، مالی نقصانات، غلط فیصلے، رکاوٹ، حادثات، پریشانیاں، کام میں دل نہ لگنا، کمزوری، بے چینی، سستی، نحوست، یعنی ہر طرح کے مسائل جو آتے ہیں، غصہ بلا وجہ آئے گا، نفرت ہوگی، ذہن کام نہیں کرے گا، عبادت میں دل نہیں لگے گا، یہ سارے سمپٹم جو ہیں سیٹن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں سلسلہ۔ یعنی لیک آف فوکس ہو جاتا ہے، ارتکاز ہوتا ہے، اگر دل بھی کام کرتے بھی تو اس میں کام کے اندر وہ ارتکاز نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی، فوکس نہیں ہوتا، اور کام کر تو لیتے ہیں لیکن بے دلی سے ہوتا ہے۔ جب بے دلی سے کام ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی اسی لحاظ سے نہیں آئے گا۔ تو یہ ساری وجوہات سیٹن کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سیٹن کر کیوں رہا ہے ایسا اس کے مقصد کہ یعنی کسی ستارے کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ کو دنیا میں آ کے آپ کو عذاب میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، مشکلات میں ڈال دے، اس کو کیا بینیفٹ ہے اس چیز کا؟ اصل میں یہ ہمارے اعمال کا ہی رد عمل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کاموں میں ہم نے سستی پہلے چاہیے ہوتی ہے، یا اس کاموں میں کوئی مکمل یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کیا ہوتا، یا ان کاموں میں جو کمزوری ہوتی ہے، ذہول ہمیں یاد کرواتا ہے کہ پہلے ان کو ریکور کرو، یعنی اس میں جو کمزوری رہ گئی ہے، جو اس میں خامی رہ گئی ہے، اس کو دور کرو، اور جب تک میں آپ وہ خامی اور ذمہ داری سے پوری نہیں کرو گے، میں آپ کو گروتھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص مکان تعمیر کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مکان میں ناقص مٹیریل استعمال کرواتا ہے، اس کے بعد لیبر سے بھی صحیح کام نہیں کرواتا، تو نتیجے میں مکان کے اندر خامیاں رہ جاتی ہیں سلسلے سے۔ اب جب وہ کسی چیز کا رزلٹ لینے آئے گا، آپ اس کو بیچنے کی کوشش کرے گا، تو ظاہر ہے اس میں جو خامیاں تو نمایاں ہوں گی، تو جو گاہک آئے گا اس کو خریدنے کے لیے آئے گا، وہ پوچھے گا کہ یہ فالٹ ہے، یہ پہلے یہ مکان میں آپ کے مکان میں یہ فالٹ ہے، تو جب تک ان فالٹ کو ریکور نہیں کیا جائے گا اس کا رزلٹ نہیں ملے گا، یا رزلٹ ملے گا تو اتنی اس کی مطلوبہ قیمت نہیں ملے گی۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے کر رہا ہوں۔ اسی نے زندگی میں اہم فیصلے کرتے وقت آپ کوئی غلط جذباتی فیصلہ کر لیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں جو کہ بعد میں اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور یہ آپ سارے معاملات ہینڈل کر لیں گے اور قرض کو آسانی سے انجام واپس کر سکیں گے۔ کسی نے بینک سے لون لے لیا، کوئی ایسی مسائل کا شکار ہو گیا، یا کسی نے کوئی مکان گروی پہ لے لیا، خرید لیا، یا اس کے پیسے نہیں دے سکا، بیانہ دے دیا، اس کی پیمنٹ مکمل نہیں دے سکا، یا کوئی بھی ایسے مسائل ہوں، شادی کے دوران غلط فیصلہ ہو گیا، لڑکے یا لڑکی والے غلط لوگ نکل آئے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، کشیدگیاں، کورٹ کچہری، مسئلے مسائل، یہ ساری چیزیں اس میں نظر آپ کی اس ذہول کی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے آپ غلط فیصلہ کر پاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یہ ذائچے میں جہاں بھی آپ کے پیدائشی ذائچے میں ذہول بیٹھا ہے، وہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس پینڈنگ کرما کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں سے آپ کا ذائچہ ویک ہے، یہاں آپ نے ورکنگ کرنی ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ کی مثال کے طور پر کسی کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہے تو اس کو ورکنگ کس لحاظ سے کرنی ہے، اس کے پینڈنگ کرماز کیا ہیں کہ اس نے اپنی فیملی کے لیے صحیح خیال نہیں رکھا، فیملی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا صحیح انجام نہیں دیا، صحیح ورکنگ نہیں کی، اور معاشی طور پر جو اس کو اچیومنٹ چاہیے اس کے لیے اس میں کئی لوپس ہیں، یعنی کمزوریاں ہیں، یعنی جس طرح وہ مالی وسائل چاہتا ہے یا خوشحالی چاہتا ہے، اس لحاظ سے اس میں کوئی گیپس ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی مالی معاملات کو پورا صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پا رہا۔
تو یہ ان کمزوریوں کو کور کرنے کے لیے ذائچہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ظہر کی پوزیشن دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کہاں سے اپنے ان گیپس کو کور کرنا ہے. آپ ظہر آپ کے ساتھ ساتھ یا ڈھیا آپ کو موقع دیتا ہے کہ ان چیزوں کو ریکور کرو, ان چیزوں پہ ورکنگ کرو, اور اگر جو شخص ورکنگ صحیح کر لیتا ہے اس کو صحیح رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو ان تمام پریشانی سے بچنے کے لیے نحوست پریشانی, ناکامی, قرض پریشانی, مالی نقصانات, حادثات پریشانی, سب سے بچنے کے لیے ظہر کے لیے اور لوہے اور جزل بنائی جاتی ہے. ایک تو پریکٹیکل طور پہ اپنے کوشش کرنی ہے کہ آپ صحیح فیصلے کریں اور ان ایریا پہ ورکنگ کریں تاکہ آپ صحیح زندگی میں جو ہے کمزوری رہیں گی ان کو ریکور کر سکیں. اور روحانی طور پر لوہے اور جزول بنائی جاتی ہے. یہ لوہے اور جزول جو ہے خاص نقش بنایا جاتا ہے جو کہ شیشے کی دھات پہ بنایا جاتا ہے. ویڈیو کی شکل میں یہ لوہے اور جزول نظر آ رہی ہے آپ کو. اس میں بلیو کلر کا یا بلیو سفیر بھی لگا ہوا ہے, یہ ڈبل پاور کی لو ہے. اس میں یعنی سٹون کی انرجی بھی شامل ہے اور یہ لو کی انرجی بھی شامل ہے, یعنی دونوں چیز شامل ہیں. یاد رہے کہ لو آپ ہمیشہ ہاتھ سے بنوائیں. پرنٹڈ فارم میں کوئی نقش ہو یا فوٹو کاپی کی شکل میں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. جب تک کسی چیز پہ عمل ہی نہیں کیا جائے گا, محنت نہیں کی جائے گی, مشین سے نکالنی, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. یہ تو آپ کا کسی کتاب سے بھی کوئی نقش پھاڑ کے یا اپنے جیب میں رکھ سکتے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے باقاعدہ اسلوب پورے کیے جائیں, اس کے قوانین پورے کیے جائیں, پھر اس کو پورا اسمبل کیا جائے, پھر اس میں رزلٹ پیدا ہوتا ہے. ہاتھ سے نقش لکھا جائے, ہاتھ سے عمل کیا جائے, تبھی اس کا فائدہ ہے. اگر روبوٹک طور پہ کرنا ہے تو آج بہت سے ٹولز ہیں, اے آئی ٹولز ہیں, دوسرے ٹولز ہیں, اس کے ذریعے آپ نیٹ پہ بیٹھ کے نکال لیں, فوٹو کاپی نکال لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جو عمل کی جو لکھ رہا ہے, بنا رہا ہے, اس کی محنت ریاضت اس میں شامل ہونی چاہیے. بغیر محنت ریاضت کے آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا. یاد رہے دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی. بعض لوگ میرے سے کہتے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ نقش بھیج دیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ بات سن کے کہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو نقش آپ کو پہنچے گا, کیا اس میں اصول قواعد, اس میں کوئی انرجی شامل ہوگی؟ اصل معاملہ تو انرجی کو حاصل کرنا ہے, پازیٹیو انرجی کو حاصل کرنا ہے. کہ ظہر کی جیسے نیگیٹو انرجی بلاکیج ہوئی ہے, جو آپ کو چکرا ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اور ظہر اس کو جو بلاکیج آ رہی ہے اس کو دور کرنا ہے. اور بلاکیج اس سے دور ہوگی جب اس میں پازیٹیو انرجی شامل ہوگی. اور پازیٹیو انرجی شامل کرنے کے لیے اس کے اسلوب ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے اپنے لوہے اور جزول بنانے کے لیے عمل ہفتہ دن ساتھ ظہر میں کرنا ہے. کاغذ پہ بنوا لیں, نقش پہ بنوا لیں. شیشے کی دھات اس میں صحیح استعمال کی جاتی ہے, شیشے کا جو دھات پہ اس کا رزلٹ آتا ہے. سب سے پہلے اپنے عملے حصار کریں, حصار جمالی کروا لیں, حصار جمالی کر لیں. پچھلی ویڈیو میں بتایا میں نے آپ کو. رضا غیب کو سلام کر کے خاص ہمت میں بیٹھیں. اس کے بعد ظہر کا صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے. نقش لکھنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ کے صدقہ نہ دیا جائے تو اس کی تاثیر نہیں پیدا ہوتی, اس میں طاقت نہیں پیدا ہوتی. ظہر کے جو صدقات میں اس میں کالا بکرا ہے, کالی گائے ہے, کالے رنگ کا بیل بھی صدقے میں دے سکتے ہیں, کالا کپڑا, کالے معاش, کالے رنگ کی کوئی بھی چیز آپ کے جو وسائل ہیں اس کے مطابق آپ جس کو اس کا صدقہ کریں. ایک ریمیڈی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ عمل کے بعد نقش بنانے کے بعد تانبے کے لوٹے میں کالے معاش بھر کے اس کو اوپر سے پیک کرتے ہیں اور اس کو دریا میں ڈال دیں. یہ بھی عمل ہفتے والے دن کرنا ہے. یہ ظہر کی نحوست سے دور کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو نقش آپ نے لکھنا ہے اس سے پہلے ظہر کا سلام پڑھیں اور نقش کو لکھیں. نقش ویڈیو میں شو ہو رہا ہے اس کو لکھیں, اور منہ میں کالے رنگ کی مرچ, جو کالی مرچ ہوتی ہے اس کا ایک دانہ زبان کے نیچے رکھ کے اس کو بھی لکھیں, کیونکہ یہ ظہر کی انرجیز کو اور آپ کی باڈی میں کیمیکل کمپوزیشن کو بھی ڈیولپ کرتا ہے, اور آپ کے احساسات و جذبات میں بھی اس کالی مرچ کا ترش پن آتا ہے. اس کی وجہ سے بھی اس کی انرجی ایکٹیویٹ ہوتی ہے, کیونکہ یہ سارے عملیات کے اسلوب ہیں, صدقہ, وظیفہ, ساری چیزیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس لو کو چارج کرنا ہے. چارجنگ کے بغیر لو مکمل نہیں ہوتی. لو کو چارج کریں, ایکٹیویٹ کریں, اور اس کے بعد اس کا خصوصی ورد پڑھیں, یا فتح ہو یا رضا کو. اول آخر درود شریف کے ساتھ 800 مرتبہ پڑھ لیں. تو یہ سارے اسلوب اختیار کرنے کے بعد جو ہے آپ جو لوگوں کو اپنے پاس رکھیں گے. اب لوگ کرے گی کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے بینیفٹ کیا ہوگا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں لو بنوائے اس کو بینیفٹ نہیں ہوا. یاد یہ ایک بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ لو حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کی انرجی کو اپنے ایورا میں شامل کس طرح کرنا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نماز پنجگانہ ادا کریں, صدقات دیں, ریگولر کی بنیاد پہ صدقات کریں, اپنی ذمہ داریاں بھی صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں, بزرگوں کا احترام کریں, اور جو حقوق العباد آپ پہ فرض ہے وہ بھی پورے کریں. آدھا کام کر کے اس کا رزلٹ نہیں ملتا. یعنی آپ کریں کہ جی میں صرف وظیفہ پڑھ لوں, نماز نہ پڑھوں, یا اس کے ساتھ میں صدقہ دوں اور مجھے کوئی اور کچھ نہ کرنا پڑے. محنت تو کرنی پڑے گی. جب محنت کے ساتھ پورا اسلوب اختیار کریں گے تو لازمی رزلٹ ملے گا. غیر شرعی کام کریں گے تو آپ کو اس کی پازیٹیو انرجی آپ کی ایورا میں شامل نہیں ہوگی, اس کا رزلٹ نہیں مل سکے گا.
تو سارے معاملات کو اختیار کرنے کے بعد تبھی آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. اور اس ویڈیو میں بنیادی آپ کو خلاصہ بتا دیا. کوئی بات نہ سمجھ لگے تو دیے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. جو لوگ بہن بھائی خود بنا سکتے ہیں بنا لیں, اگر نہیں بنوا سکتے تو ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس سلسلے میں ان کو مکمل رہنمائی بھی دی جائے گی, اور لوہے و جزول بھی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو شکریہ ایم اے شامی.